تو حرف میم کی آواز دونوں ہونٹوں کے سوکھے حصے کو ملانے سے پیدا ہوتی ہے اور ناک سے غنے کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف میم کا مخرج اور تلفظ۔ حرف میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے اور خیشوم یعنی ناک، یعنی دونوں ہونٹوں کے خشک یعنی سوکھے حصے کو ملانے سے حرف میم کی آواز پیدا ہوتی ہے اور ناک سے غنے کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دونوں ہونٹ ہیں اور یہ دونوں ہونٹوں کا تر حصہ یعنی گیلا حصہ ہے، اور یہ دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ یعنی سوکھا حصہ ہے۔ تو حرف میم کی آواز دونوں ہونٹوں کے اس خشک حصے یعنی سوکھے حصے سے پیدا ہوتی ہے اور ناک کے راستے سے باہر نکلتی ہے، جسے غنہ کہا جاتا ہے۔ تو حرف میم کی آواز دونوں ہونٹوں کے سوکھے حصے کو ملانے سے پیدا ہوتی ہے اور ناک سے غنے کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ یہاں ایک راز کی بات جان لیجئے کہ عربی میں صرف دو ہی حروف ہیں جن کی آواز ناک سے نکلتی ہے، ایک ہے حرف میم اور دوسرا ہے حرف نون۔ اس لیے حرف میم اور نون میں غنہ کی آواز ہمیشہ پائی جائے گی، اور اسی لیے تجوید کی کتابوں میں آپ کو یہ عبارت ملے گی کہ غنہ حرف میم اور نون کی صفت لازمہ ہے، کیونکہ غنہ کے بغیر حرف میم اور نون کی آواز باہر نکل ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ہر وہ آواز جو ناک سے باہر نکلے اسے تجوید میں غنہ کہتے ہیں، اور عربی میں غنہ صرف دو حرفوں میں ہوتا ہے، ایک ہے حرف میم اور دوسرا ہے حرف نون۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہاں سے حرف میم کی مشق کریں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ مشق کیجئے۔ ام 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 دم دم می مو مریم ام ما می مو ماذا كنتم أليم رحيم مأمون أموال إملاق أمنيته مثلا منها مهتد مالك ميثاق موسى